ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر درود پاک پڑھے اور اس کا درود قبول ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آج چونکہ تائیدار صداقت رضی اللہ عنہ آپ کا ذکر اقدس ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود و سلام تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے چاہتا ہوں کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں، لیکن ابتدا میں جن باتوں کی طرف ہمارے چشتی صاحب نے اشارہ کیا آپ ان کو ذرا نہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ واللہ تعالیٰ یہ فتنوں کا دور ہے، اہل سنت کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا اس موقع پر، جو انہوں نے باتیں کی ہیں بالکل حق اور سچ ہے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، اور جتنے راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم کا راستہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یہ اس کی کو بند ہو سکتی ہے جی، بالکل آواز ایک ہو دوسری نہ ہو، سادہ، بالکل سادہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا، کیا کہا تھا؟ ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَا، اور ہم غنی ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یہ آواز ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ بظاہر ترجمہ سن کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار وہ کون لوگ ہیں جن میں اتنی جرت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب یہ قرآن مجید میں ہے، ظاہر سی بات ہے کلام اللہ ہے، لیکن بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا، یار اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ جب تک نہیں سنیں گے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں لگے ہاتھ ہوں یہاں پر ایک دعوت بھی دے دوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نوکریاں کرتے رہتے ہیں، جب ریٹائرڈ ہو جائے نا تو ان کو شوق چڑھ جاتا ہے قرآن پڑھنے کا، بیٹھ جاتے ہیں اپنی بیٹھک کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے۔ میں نے 5 مرتبہ ترجمہ پڑھ لیا تو 6 مرتبہ پڑھ لیا، میں نے کہا بتا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں نے تو نہیں پتا، تو میں نے کہا کدھر گیا 6 اور 7 مرتبہ؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ تھوڑا سا لم فکریہ ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ یہ ٹھیک ہے ریٹائرمنٹ ہو گیا، چھٹی ہو گئی، تین کو 40-50 لاکھ لاکھ بھی پڑے گا، یہ مطلب نہیں نا بھی ہوں تو اندر بیٹھ کے آپ پہ ہی مولوی بن جا، ناراض نہ ہونا آپ۔ یہ ایک پروسیجر ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کر آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں۔ جب تک آپ عالم سے نہیں پڑھیں گے آپ کو شاید سمجھ نہ آ پائے، یہ یاد رکھ لیں میری بات۔ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ہیں، یہاں پر یا تو اس کی وضاحت لازم ہے یا وہاں پر تعویل کرنی پڑتی ہے، یا پھر وہاں پر اس کا مفہوم اصلی واضح کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو یہ ان میں سے ایک مقام ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، بھئی کون ہے جنہوں نے کہا تھا؟ تو ترجمہ پڑھ کے گزر گیا، کون ہے، کیا مطلب ہے؟ چپ۔ آئیے ذرا یہ فکر بھی ہے کہ ترجمہ پڑھیں پر کسی عالم سے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان کے ساتھ یاری لگائیں۔ اگر سب کچھ ہی آپ نے کرنا ہوتا نا تو آج مسجدوں میں آپ ہوتے، ہم نہ ہوتے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ علماء کو اسی لیے تارے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو علماء ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ عبادت گزاروں سے افضل ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے بھی فتح رضویہ شریف میں لکھا، فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہے۔ اور وجہ بھی لکھی اعلیٰ حضرت نے، کیوں؟ فرمایا جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ ساری رات عبادت کرتا ہے اپنے لیے کہ میں بچ جاؤں، اور جو عالم ہے وہ ساری رات محنت کرتا ہے کہ یہ بچ جائیں۔ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، وہ سب کی فکر کرتا ہے کہ ان کا عقیدہ بھائی یہ بچ جائیں، میری دشمنی کوئی کرتا ہے تو لاکھ مرتبہ کرے لیکن یہ تو بچ جائیں۔ تو فرمایا اس لیے نوم العالم عبادت، عالم سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے ذرا علماء کے ساتھ اپنا تعلق اور ربط جوڑیے اور صحیح العقائد کے ساتھ جوڑیے، سمجھ آ رہی ہے؟
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اب آئیے کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں؟ اس کا پس منظر یہ ہے، حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ کئی سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے نا، یہ سارے ایک جگہ جمع تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال۔ توجہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، تھوڑے سے جملے میرے اپنے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ٹیسٹ کے لیے بولتا ہوں میں۔ تو بڑے بڑے گرو گھنٹال، وہ سارے بڑے بڑے سینگوں والے ایک جگہ پہ جمع بیٹھے تھے۔ تو آپ نے کہا بھی میں آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آ جائیں۔ آپ روک تو سکتے نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ صدیق اکبر صرف حضور کے صحابی نہیں تھے، آپ کا اگر قبیلہ دیکھیں نا بنو تمیم، تو اس کی یہ ذمہ داری تھی صدیق اکبر کے قبیلے کی کہ جتنے قتل کے مقدمات ہوتے تھے ان کے فیصلے یہ قبیلہ کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت صدیق اکبر ذاتی طور پر بڑی نمایاں آپ کے اندر پہلو پائے جاتے تھے۔ فار ایگزامپل، آپ علم التعبیر کے ماہر تھے۔ آگے چل کے میں اس پہ بات کروں گا آپ کتنے ماہر تھے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اور مجھے یہ بھی فرمایا کہ یہ سارا علم ابوبکر کو سکھاؤ۔ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، وہ آپ بہت ماہر تھے۔ اس پر آگے چل کے مجھے یاد کروائیے گا، میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن دوسری بات، آپ ذاتی اعتبار سے بڑے نمایاں تھے۔ وہ اس اعتبار سے آپ علم الانساب کے بھی ماہر تھے، نسب کا علم آپ جانتے تھے۔ آپ بس اوقات لوگوں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ کس نسل میں سے ہے۔ وجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اللہ نے آپ کو یہ کمال بخشا ہوا تھا۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، آج کل بھی تھوڑا سا پیسے والا بندہ آ جائے نا تو جو مولوی ہمیں نہیں چھوڑتے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، تو پیسے والے بندے کی مخالفت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے یہ کمال بھی بچا، بہترین تاجر تھے۔ بلکہ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں تو جو مکے کی یا مدینے کی انجمن تاجران تھی اس کے مین رکن بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ کمالات بخشے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب گئے نا، یہ بات مکے کی ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ جب ان یہودیوں کے پاس گئے بھی میں آؤں، تو اب ان میں سے کچھ تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہی آئے اور کچھ چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہی آئے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے نا میری بات پر؟ کیوں بھائی صابری صاحب؟ کچھ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہی آئے، پر جن کو آنا ہے انہیں آنا ہے، انہیں آنا ہے۔ جن کی ذمہ داری لگ گئی انہوں نے آنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بس ہمیں بھی ذمہ داری لگ جاتی ہے، ہم نے آنا ہے۔ اب گھر سے لے کر یہاں تک بارش ہی بارش ہے، پر آنا ہے۔ کیا کرے، ذمہ داری لگی تو آنا نہیں ہے، تو آ گئے بس، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ چاہتے تھے چند گرو کہ نہ آئے، تو باقی جو بیٹھے ان کا کیوں نہ آئے، آنے دو نا۔ حضرت صدیق اکبر آ گئے تو آپ نے ان کا کدھر آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا بھی سارے اکٹھے مل گئے ہو، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا کون سی بات؟ کہا یار تم اپنی کتابوں کو پڑھتے تو ہو، عالم تو ہو تم۔ کہا بالکل، ہم تو عالم نہیں، ہم تو عالم گھر ہیں، بہت بڑے بڑے۔ فرما ہو گے، پر ایک بات بتاؤ، آخر الزمان نبی کی جتنی نشانیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، بتائیے وہ میرے حبیب میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال آپ نے فرما دیا، بتائیے وہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی پھر بات کریں گے۔ فرما پھر کیا؟ اور تھوڑی بولی چاہتے نے پیڑ تہون لگا تو پیڑ گل کر مرے، چھپنے کی کیا، بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں توجہ فرمائی نا۔ اور کئیوں کو شوق آج کل چڑھا ہوا نا مناظرے کر لو، تو جب کوئی مناظرے کرنے جائے تو خود کماد میں چھپ جاتے ہیں اور نکلنا باہر کر مناظرہ۔ آواز کمزور ہو رہی ہے آپ حضرات کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈرامے بند کرو، باہر نکلو، میدان میں آؤ۔ اور بیٹھے ہو تھوڑے یا ترکڑے ہو نا یار ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کیا بات ہے یار، سارے بیٹھے ہو، اگر کسی کی غلطی ہوگی تو دوسرا عالم بولے گا، تو یہ میں تو تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں پھر بات ہوگی۔ آپ نے کہا پھر نہیں۔ وہاں پر کوئی دنیا دار بھی بیٹھا، ان کا بھی ہے ابو بکر کی بات سنو اور ابھی جواب دو۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اپنے ووٹ تو نہیں نہ توڑنے تھے، اپنے بندے توڑنے تو مشکل ہوتے ہیں نا، تو کیونکہ چندہ جو ان سے آتا ہے، سارا ٹکر جو نہ تو چل رہا ہے۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چلو جی آپ بتائیں کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، تمہارے نبی کی نشانیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی، وہ نہیں ہیں۔
सिद्दीक अकबर तो सिद्दीक अकबर थे ना। अब क्या खूबसूरत बात कही। मैं आहिस्ता से कहता हूं, आप जरा लुत्फ लीजिएगा। आप फरमाने लगे भाई बात ये, मैं तुम्हें देता हूं छुट्टी, तुम अपनी किताबों में निशानियां पढ़ना शुरू कर दो, मैं अपने हबीब में दिखाना शुरू कर देता हूं। अब सौदा तो है ना, तुम पढ़ना शुरू कर दो, मैं दिखाना शुरू कर देता हूं। अब वो तो फंस गया जो बड़ा घंटाल था, समझ आई ना। बड़े जब फंसते हैं तो फिर वो भी चबले मारने लग जाते हैं ना। मुंह एक चवल निकल गई, वो की और कहता चल चल तू कहना कि सारियां निशानियां दे चढ़ियां अल्लाह ने। अल्लाह तो खुद फकीर है, अल्लाह कुछ नहीं दे सकता, हम हैं जिसको जो दे, हम लेके देंगे कौन है कौन नहीं है। देख लो वो मिजाज आज भी है, हम लेके देंगे कौन सुन्नी है। अब अगर जा आप पर तू तो आप फारेग हैं, अभी कमजोरों वाली है, तू क्या लेके देगा भाई। आओ ना मेरा मिजाज बड़ो क्या है। वो भी ये कहने लगे हम हैं जो करने वाले हैं, तुम नहीं हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया खबरदार ये जुमला ना बोल, तू ये कहता है कि अल्लाह फकीर है, अल्लाह कुछ नहीं दे सकता, हम जिसको चाहे दें। उन्होंने कहा बिल्कुल। सिद्दीक़ अकबर जलाल में आ गए। ये वो अबू बकर है जो अरहम उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत में जो सबसे ज्यादा रहम दे वो अबू बकर है। आप उठे, आला हजरत फरमाते कुव्वत सिद्दीकी, उस जुमले का भी अपना लुत्फ है। कुव्वत सिद्दीकी, उसके साथ लगाई ना थप्पड़ तो फरमाया उन्होंने वड्डा बूटा कर देता। जी चंड मारी ना वो उठा जा पिया जनाब। हुण सिद्दीक दी सट कौन पचावे, समझ आ रही है। मारी एक चंड वो पीछे जा कड़ी गया, बाकी किसी को जरूरत नहीं है इसको बात करे। और कईयों ने कहा कि गल ही गलत की थी, क्यों गलत बात की है, एडा बड़ा हो गया, शर्म नहीं आती, बुढ़ा हो गया है, तेन शर्म नहीं आई, बकरा है, सारे तो बड़ा है, इन्हों असी अपना सदर बनाया है, ये असी नारे लगा ये बकरा है। दलाइल नहीं थे, किसी तमीज से बात कर लेता। ये अब वहां पर कई मुखालिफ थे लेकिन उठ नहीं सके। सिद्दीक अकबर ने जाते एक जुमला बोला, और जुमला बड़ा सुनने वाला है, लुत्फ लीजिएगा। आपने फरमाया सुन ले, हूं न बोली आज तो बाद, हम तो हुजूर की तौहीन नहीं होने देते, तू खुदा की तौहीन करता। हम तो हुजूर की तौहीन नहीं होने देते, तू कहां बैठा हुआ है। हमने थप्पड़ मारा सारा ना। अब जब चले गए तो जाहिर सी बात है उसने रोना पीटना शुरू कर दिया, देखो मैं कितना बड़ा हजरत साहब हूं, मेरे साथ क्या कर दिया, देखो अब मुझे ये बातें हो रही है, मुझे मारा गया है। मैं कहा भी ये तो सीखना तो पौंदा है ना। पंजाबी दे विच ही बाहर पीर साहब का हुक्म हो गया, पंजाबी दे विच को ज्यादा चासे हैं। चलो आप पंजाबी सुना लेने जी, आउंदी है तो मुड़ समझ आउंदी है तो सुभान अल्लाह फरमाओ। पंजाबी मैं उर्दू च नहीं ज्यादा आता, लेकिन पंजाबी च माना भी हुण सुभान अल्लाह भी तुहाडा हक बनदा सारे। ताईदारे सदाकत रज़ी अल्लाह अन्हु आपने जब थप्पड़ मारे थे, आप तशरीफ ले गए ना, वो हुण बैठा भी ये मेरे नाल की बनया, तुसा नहीं बोले सका सा मरना ही, तैनू चंड वजी है तो सानू भी वजे नहीं, तवज्जो फरमा रहे ना। तैनू हुण खल्ले लगे ने तो हुण असीं ये हरकत करिए भी सानू खल्ले लगा, ये खल्ले है नहीं तुहाडे वास्ते। मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो, बिना को सुनना ना लवे भाई, मुझे काम ही ना कर। अब सिद्दीक अकबर ने ये बात कह दी, सिद्दीक अकबर थप्पड़ मार के चले गए। वो सारे आपस में बातें कर रहे, नहीं नहीं ये साडे कोले काम नहीं होंदा, ऐसा काम चंगा होया तेरे नाल इंज होया, और बात कर नहीं नहीं ज्यादती हुई, अब क्या करें। चालाक तो सड़ना सारे ने आख्या जाने हैं मुसलमानों के नबी दे कोलों, अबू बकर दे कोल गवाह तो कोई नहीं, तो गल आप आपे बना लवांगे। जाते जाते अपना थोड़ी जी कैफियत होर खराब की थी है, कपड़े छपड़ियां दा शक्ल ते को वाल शाल ते खिलार मिलार के समझ गए हो सोना, सीधा टोर के नबी पाक दी बारगाह अक़दस विच। आपने फरमाया तुसी सारे किधर है, उन्हें आख्या अबू बकर सानू मारिया है, फिर आखे सदा दियो, तो फरमाया सद के पूछण तो दियो भी वो अगे तो कदी नहीं मारिया, अज ही क्यों मारे। बकर रौला तो हो साई पूछण तो दियो, जो है ना तो ना क्या ठीक हो गया भाई, सदो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ पैगाम आका बुला रहे हैं, समझ तो आप उसी वक्त राजदार नबूवत जो थे आप तशरीफ ले आए, नबी पाक सलाम की खिदमत अक़दस जो वेखे ना तो सारे बैठे, आपने हंज करके देखा ना, आप सारे समझ गए जी आका मैं हाजिर हूं। फरमा मारिया ही, फरमा जिया। जरा मोबाइलों से निकलेंगे थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए मोबाइलों से निकलिए, थोड़ी देर के लिए मेहरबानी। मैं कुछ दोस्तों को देख रहा हूं, नाराज ना होना, बड़ी महंगी पे तकरीर करना, ठीक है। हाँ आपने मुझे लाइव बुलाया, लाइव देखो, वरना तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दे मुझे। तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया जिया मारे है, तो फरमाया क्यों मारे है। फरमाया या रसूल अल्लाह, इस वास्ते ने अल्लाह की तौहीन की थी है। क्या
انہیں اللہ نے فقیر آکھیا وہ آخر میں تو نہیں آکھیا فرمایا یا رسول اللہ جو میں یاد پیا گل ہی جو اتائیں تو میں ماریا پہلو بھی تو بدائی پہلو بھی تو بدائی میں پہلے کبھی بھی کوئی نہیں آکھیا آج اس بکیا ہے کہ میں تان ٹھوکی ہے توجہ ہے وہ آپ نے جدو یہ فرما چھڑیا نا وہ بڑا چلاک سی انہیں اکری صدیق نہ کو گواہ لے کے آوے حضرت صدیق اکبر حضور فرمایا بھی گواہ فرمایا گواہ میرے کو کوئی نہیں پھر وہ بولیا اے کے خلاف فیصلہ دیو صدیق اکبر بول پہ فرمایا زیادہ ٹان نہ کر میں بھجن والا نہیں یا رسول اللہ گواہ میرے کو کوئی نہیں گل ہی ہوئی جی میں دسدا پیا باقی رہ گیا فیصلہ میرے سونے جڑا فیصلہ ہوئے گا صدیق منے گا میں بھجساں کوئی نہ آپ نے یہ گل جو کیتی نا ظاہر سی بات ہے بندہ عشق دی حد نو ہاتھ لاوے چاہتے ہوندی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فوراً جناب جبرائیل نو بھیجا فرمایا اے آیت لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا آپ دے اوتے وحی دا اثرات ظاہر ہوئے صدیق فرمان لگے چوب بھائی وحی آ گئی ہے اس تو بعد مسئلہ ہوئے گا اگلا وحی آئی آقا کریم تے اثرات جب ختم ہوئے آپ نے پھر توجہ فرمائی آپ نے فرمایا اے جھوٹے یہودیوں اے جھوٹے ہو کی ہویا فرمایا صدیق نہ دنیا کے بظاہر کا گواہ کوئی نہ پر مقدرہ ایڈا رب نے گواہی دے چلی ہے بسم اللہ اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے دو چار بندے بالکل چوپ بیٹھے ہیں کہ ساڑی کمپنی کے ہوتے بولنا تو بندہ ہے نا ویسے ہیں ایڈی تھڑے اچھا بس اوقات مصیبت بھری ہوئی ہو گیا تو مڑ چاہتا ہے ہن بھی بھری ہوئی ہے کیوں میں کہا بیٹھے تو سارے کھڑے نا ایسا راش نو دے ہی کوئی نہیں رکھ دے رولا ہی ہوندہ رولا چھٹو کھڑے چاہی دینا جنگے بدر دے ویچ بھی سامنے والے پاسے بڑا راش آئی پر تھوڑے موڑ جیت گئے توجہ نہیں فرما رہے توجہ نہیں فرما رہے تھا اب مہربانی فرمائیں جتنے تھوڑے بیٹھو نا توجہ سے بازار یہ کو تھوڑے تھے نہیں نا اگر میری گنتی صحیح ہو تو یہ 200 کے قریب تو بندے ہوں گے 200 چنگی بھری میں بلدہ بھرا مندہ ہے بسم اللہ اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے جس کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ فرمائے نا پھر اپنی بات سے اور دوستو صدیق اکبر دی ذات اکبر سمجھو کیڈا قیمتی بندہ ہے یہ دیاں گواہیاں رب دے وے یہ دیاں گواہیاں رب دے وے انہوں صدیق آدم پر ہن جملہ میں پنجابی دا توڑے مزائی دا بولوں گا اور میں آکھیا وہ صدیق کو جنو رب کوڑیا ہون دن دا ہی نہیں یہ جملہ اصل بندہ ہے صدیق کو ہے جنو رب کوڑیا ہون دن دا ہی نہیں انہوں صدیق کا خیال آتا ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ آپ کی گواہی رب نے فرمائی اور قیامت تک جزاک اللہ جیتے رہیے اللہ آپ کو خیر و برکت دے قیامت تک واسطے جیتے رہیے اے سارے صدیق دے دشمن اے ذلیل ہوندے راسن اور صدیق اکبر دا عزت اللہ پر چا بلند ہوتا رہ جائے بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات گرامی قدر حضرات اینی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اس سے واسطے آج دا ٹائٹل ہے تاجدار صداقت کیا ہے تاجدار صداقت یہ صداقت دا بادشاہ ہے ایڈا سچا ہے رب بھی گواہیاں دینا اور سنو میں پوری ذمہ داری دے نال روایت سنا رہا ہوں اور اگر کسی جلدی پڑھنی ہوگا نا تو کتاب بھی دس دے میں تاکہ عقیدہ بھی فٹ ہو جاوے دعوت اسلامی دے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ دی چھپی ہو فضان صدیق اکبر او دے بورڈ دے وچ لکھے ہوئے چاہ کے پڑھ سکتے ہو فائدہ اسی اور ساری پڑھ لو تے چاہتا اسی او دے وچ حضور پیر صاحب آپ دی توجہ یمین و یسار علماء آپ دی توجہ او دے وچ لکھیا صحابہ کرام علیہم رضوان اور انہاں دے کچھ تابعی سجن وہ سارے رل کے آئے مولا علی دے کو شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ دی خدمت دے اندر اور آکے آکھنے لگے حضور تسی نا اپنے دوستہ دے بارے سانو دسو بھی تواڈے دوست کون ہیں مولا علی نے جڑا جواب دیتا میں مٹھا جا بولوں گا تاکہ تم سمجھ آ جاوے آپ نے فرمایا میرے دوستوں دا پوچھ دے ہو جیا فرمایا نبی دے جتنے صحابی نے سارے علی دے دوست ہیں اگر علی نہ جملہ نہ ہو دے اتاری اپنی زبان کٹا دے دے یہ نعرہ کھول کے لایا کرو ہاں
हाँ बस औकात जिस बंदे का इल्म पूरा ना होवे, ऊला सानियां ही पढ़ता होवे या बेचारा ऊला सानियां जो नस गया होवे, वो फिर कह सकता है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। बेचारे नहीं पता, चलो जब पढ़ लेगा पता चल जाएगा। हदीस पाक है, वैसे तो कुरान की आयत में कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना फरमाया कुल। चलो यार मैं अपने अंदर हजरात उलमा दी तवज्जो देखो, मंतिक वाले आदरे एक होंदी है कुल्ली, एक होंदी है जुजी। जदों जुजी बोली जावे ना तो जमी अफराद मुराद नहीं होंदे, कुल्ली बोली जावे तो उस नौ दे जमी अफराद मुराद होंदे। मंतिक वाले कुल्ली च बोलन ते सारे विच आ जांदे, अल्लाह ताला कुल बोले ते सारे नहीं आए। जो नहीं फरमाई ना आपने कुल नहीं, ओए इस कुल नूं मान जा नहीं तो हो जासे गुल। या पंजाबी में मुझे अपना रंग तो अर्ज करना है ना आपकी खिदमत में, समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? मौला अली शेर खुदा आप भी फरमाते हो कौल शिहाबी मेरे दोस्त है। कुरान की आयत दसनी पई है कौल शिहाबी हुस्ना जनती ने। और फिर मैं जरा मैं पढ़िया ना दीन यकीन, जी मैं बुखारी, जी मैं मुस्लिम पढ़ी है, जी मैं तिरमिज़ी पढ़ी है, उन्होंने कहा तू पढ़ सिर्फ शिहाबी नहीं ताबी भी जनती ने। नहीं तारी साहब इंज गल ना कर, अगे तेरे पीर ने एक नारा लाया तो कई तकलीफ है, तो मैं कहा जी ना दी तकलीफ है, मैं हूं बतावा तकलीफ है मैं क्या करा, मैं हदीस पे पढ़ना सुनो। फरमाया तू बाले मन रआनी वरा मन रआनी वफी रिवायत ला तमस्सहु नार मन रआनी वरा मन रआनी। फरमाया लोगो जन्नत दी बशारत होवे ओनू जिन्हें मैनू वेख्या ते कलमा पढ़िया, और ओनू भी होवे जिन्ना मेरे वेखण वालियां नू वेख्या ते बाद कलमा पढ़िया। कोई माई दलाल मैंने सिहाबी हदीस का तर्जमा करके देखे, मौलाना का तर्जमा ये बनता हजूर फरमाया मेरे सिहाबी भी जन्नती तूबा जन्नत है। मैं अजे भी वजाहत नहीं किया भी जन्नत है या जन्नत का बूटा है या ओदा फल है, वो बूटे दी जड़ा केड़ियां ने, कितना बड़ा साया है। मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो, मैं उधर नहीं गया, ਇਹਦਾ माना जन्नत है। बहुत अच्छे, ये थक गए हो तो मैं अगले साल आ जासा, टेंशन ना लो। सिहाबी सारे हदीस बता रही है, सही सनद सही मतन। फरमाया आज में नहीं जाएंगे, सही सनद सही मतन। कौन सिहाबी, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, कौन सिहाबी, कुरान कहता है कौन सिहाबी। इस वास्ते जिन्हों शक है ना, शक मैं कहा इमाम अहमद रजा दा नौकर बन जा तेन हो जासी पक। अब इसलिए तो शक है, इसलिए तो शक है, तो शक ये निकल जाए बेहतर है, नहीं तो निकलते जाना है। नहीं तो जो फरमा रहे जी मैं गल करता पे तेन समझा। मौला अली दे कोल लोग आए, सिहाबा भी सन ते ताबईन भी सन, अपने सजना की गल सुनाओ। फरमा हुजूर के कुल सिहाबी मेरे दोस्त है। सदके जावा मौला अली तू ते मुड़ हर सिहाबी ये नबी ये ना राजा दिता है, ओदा मिजाज ते मौला अली ना रलदा है। नहीं तो जो फरमा रहे क्या हो गया है, तो हम तो अली के पीछे हैं, हम अली को क्रॉस नहीं ना कर सकते। ठीक है अगली बात, वो मुड़ सिहाबी सन ना ते ताबी सन। सदके जावा ए गल्लां थोड़ियां नोट करया करो। उन्हां सारे जदों सुनिया भी सारे इन्हां दे दोस्त ने, आपां किहड़ी गल सुनी है ते उन्हां दे विचों एक बोलिया फिर अबू बकर तो ही शुरू च करो। लोग आदे ने किसी होर दा नाम भी लै सकदे हन, आदे ने उन्हां नूं पता है तरतीब सीधी अबू बकर तो हुंदी है। अगर चिलाई होर टुर जाइए साडी तरतीब नहीं सीधी हुंदी। बात समझ आई है? अगली बात ते हजरत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया अच्छा अबू बकर दे बारे पूछ रहे हैं? जी हाँ। और फरमाया लोगो अबू बकर जेदा नाम सिद्दीक अल्लाह ने आसमाना तू गले, जिब्राइल ने फरमाया कि नु सिद्दीक आंख ते मुस्तफा ने भी आंख ते सिद्दीक आंख। कौन के पता सिद्दीक कौन है? ये कौन बयान कर रहा है? अली। ये चुप बैठे हो की हो गया है? अली कर रहे हैं। मौला अली की अगर बात ही करें तो ये आज का सारा वक्त गुजर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इशारा देता है जेदा नाम सिद्दीक आसमाना तू आवे और अल्लाह जिब्राइल फरमावे दा नाम ही है ते मेरे हबीब ने भी आखी है और हजरत अली दसन ओदा फिर ताजदार सदाकत वाला प्रोग्राम ठीक है। तो अजय भी नहीं समझ आई तो मैं गल खोल देना जरा।
توجہ پوری ذمہ داری دے نال گل کراں گا ویڈیو بن رہی ہوں تے ایک ایک شے ریکارڈ ہوندی ہے بابا نہیں توجہ فرما رہے اور انشاءاللہ سنی کتاباں دے حوالے یہ بھی گل نال ہے سنی کتاباں دے حوالے یہ بھی گل نال ہے نا ہاں یہ علماء کے لیے بات کی تھی اور یہ سمجھ گیا میرا کام ہو گیا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے اگلی بات بھی سنیے گا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج اقدس و انور تو واپس آنے لگے نا تے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے فرمایا حضور تسی تشریف لے کے جا رہے ہو نا کہ اپنے معراج والا سارا واقعہ تسی اپنی قوم نو دسنا ہے تو آپ نے فرمایا ان قومی یتہمونی و یکذبونی فرمایا جبرائیل تین تو پتہ ہے میری قوم نے تو مننا نہیں وہ تو میرے تے جھوٹ دا الزام لائے سن تے میرے تے تہمت دا الزام لان گے تو میں انہاں نو یہ گل کو نہیں کرنی فرمایا نہیں حضور تسی دسنا ہے کہ مینوں جھٹلان کے سر اگلے جملے دا وزن صرف سنی اور مزاج بندہ محسوس کر سکتا ہے میں بالکل دھیرے لہجے دے نال دساں گا فرمایا یا رسول اللہ مڈو کوئی بھی تصدیق نہ کرے ابو بکر تو ہے نا ابو بکر کی تصدیق کریں اس واسطے انہوں تائیدار صداقت آکھیا جانا آپ دی صداقت آسمان آلیاں نو بھی مان ہے اور صرف یہ تھے نہیں علماء نو پوچھ کے دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف لے کے آئے نا ہائے 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 کدی شیخ محقق نو پڑھنا امام قسطلانی نو پڑھ اے توجہ میں ادھر رکھیا ہے تو انچا صاحب ہے آقا کریم جدو معراج تو واپس آئے نا تے خانے کعبے دے نال ٹیک لا کے بہ گئے ٹیک لا کے بہ گئے علماء لکھ دن اتفاق دی بات ہے کہ اس دن نا سب تو پہلے سویرے جڑا اٹھے ہے نا اسی ابو جہل حالانکہ ٹائم نال اٹھیندا ہی نہیں اے راتی پی کے سمجھا ہی ٹن ہو کے نہیں توجہ فرما رہے نا یہ تھوڑا سا ان کے مزاج کی بات نہیں کر لے اس دن سارا تو پہلے اٹھ کھڑا ہویا تے جاندہ پہ ایک پتہ نہیں کی مصیبت کیا ہوا ہے حکمت علماء یہ حکمت لکھی ہے بھی یہ ذریعے یہ کام ہونا سی ٹھیک ہے تے خانے کعبے دے کولو ٹپے لگے این کر کے ویکھیا بھی آج ویکھیے کی ہو رہا ہے تے ویکھیا تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا ٹیک لا کے بیٹھن حضور نے جو ویکھو یہ جاگدا ہے آپ دا نا مسکرانا نکل گیا اجی میں حسن وہی یہ جاگدا پتہ ہے آج بھی کو خبر ہے فرمایا جلدی آج تو بڑی ٹیٹ خبر ہے جو نہیں فرما رہے آپ حضرات وہ جلدی آ بڑی ٹیٹ خبری انہیں تو کیڑی فرمایا بیت المقدس ہے سنیے ہی ہاں جی فرمایا میں راتوں رات گیا اور فرمایا کھلو تو صحیح مر رہے اگلی تو کھول تو صحیح اگے ہویا کی ہے انہیں کہا بابر غضب ہوگا فرمایا کھلو تو صحیح میں راتوں رات گیا پھر نبیہ دی امامت کا یہ سمانا چاہیے ہوئے 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 او فرما کھلو تسے گل تا سن لا اے میں پٹی جاننا ہے دا مطلب حضور دی شان سن کے جڑا سڑے ابو جہل ہوندا وہ آسرا بھی نہیں کر سکدا انہیں کہ ٹیک کے سن تے صحیح مرے سنی بندہ بول سکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے جو سن میری گل بیت المقدس راتوں رات گیا ہوں آسمانہ تے جنت ویکی دوزخ ویکی رب دے نظارے اور پھر واپس آ گیا بج بگیا ایک تے خدا بوا کھڑکا سارے مکے والے اپنی کمپنی نو پٹ لیا وہ جیڑا بوا کھڑکان وہ آکھنو کیڑا جاہل آ گیا دا جاہل نہیں جاہل آدھا ابو یعنی ابو جاہل تھا نا آپ کیا کر رہے ہیں یعنی ابو جاہل تھا نا وہ جاہل نہیں جاہل آدھا ابا ابو ایتے آیا کھلوتا ہے وہ ویکھنو تو گرو وہ تو کدے اور تو سا ستے پہ غضب ہو نا کہ غضب ہویا اور مسلمانہ دے نبی پہلے تک ہے میرے تو وہی ہوندی میں نبی آج جو سا کیا میں راتوں رات بیت المقدس گیا آیا آسمان جنت اوئے ہوئے ہوئے وہ بھی سارے آکھنو واقعی یہ چک ہن سارے کٹھے ہو گئے ساہ چڑھے ہوئے حضور دی شان سن کے کٹھے تو ہونا پیندا کئیاں سمجھ آ رہی جی سارے کٹھے ہو گئے دار الندوہ دے وچ سمجھ آ رہی ہے وہ جدو سارے کٹھے ہن کی کرنا چاہیے انہاں آکھیا بھی گل ہے اوتھے کون آن ابو جہل کہنے لگا صرف مسلمانہ دا نبی اور کوئی نہیں تو یہ بھی دسیا بھی پہلو میں تینوں ہی دسیا ہے انہوں نے کہا جلدی جلدی صدیق اکبر کو چلے جاؤ اگر ابو بکر نے گال مننی کو نہیں بھی راتوں رات بندہ جا ہی نہیں سکتا آ ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا تو جدو ہو ہی نہیں سکتا انہیں مننا نہیں جدو مننا نہیں تو ابو بکر ٹوٹ گیا نا جدو ابو بکر ٹوٹ گیا
سارا مسئلہ حل ہوئے. کافرانوں بھی پتا سی کہ ابو بکر دی وجہ تو نظام چل رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ شملہ کس کی وجہ سے کھڑا ہے؟ میں کیا مولانا اے مولا علی رو پوچھ کے دی وجہ تو کھڑا ہے. خدا کا نام ماننے فرمایا اگر مصطفیٰ کے بعد یہ ابو بکر نہ ہوتا آج دین کا یہ نظام ایسے نہ ہوتا. اور سنو یہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے رضویت نہ لکھے ہوئے میں ذمہ دار ہوں. اعلیٰ حضرت فرمایا ہو لو تو غور کرو سورۃ اللیل اور والضحیٰ کٹھیاں نے 23 سپارے امام راضی دے حوالے دے نال آپ نے لکھیا فکر اعلیٰ حضرت ہے یہ سن کے چس آنی چاہیے. واللیل تے والضحیٰ کٹھیاں نے. واللیل ابو بکر واسطے ہے اور والضحیٰ مصطفیٰ واسطے ہے. واللیل کا معنی رات والضحیٰ کا معنی دن ہے. فرمایا جس طرح دن اور رات اکٹھے ہوندے نے تو دنیا کا نظام چلتا ہے اسی طرح قرآن دے وچ واللیل اور والضحیٰ دے وچ ابو بکر اور مصطفیٰ اکٹھے نے اور سارا دین کا نظام یا مصطفیٰ نال ہے یا ابو بکر دے نال ہے. بولو پڑھو نا امام راضی کو, پڑھو نا سیدی اعلیٰ حضرت کو. باتیں گھماتے ہو گل اللہ آپ کو برکت دے. بات میں نو چیسی صاحب والی یاد آ گئی بھئی یہ تو ٹکر بندہ ایران دا کھاوے تو وہ حلال تا کرنا پمدا اور اساں کھاتا ہے بریلی آنے دا پانی کہ غیرت آلے پانی دا گھوٹ بھریا ہے. خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہیں اور یہ حضرات علماء بیٹھے ہیں. جب حضرت ابو بکر کی اولیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہاں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوتے آج یہ دین کا نظام یوں نہ ہوتا جی میں آپ تو آئے توڑے کول ہے. اور اس تو بھی میں ایک بڑی گل دساں گوگل سرچ کر کے دیکھ لویا ہے جتنے اسرائیلی یہودی سن نا وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے. اے حال دیاں باتاں نے کوئی زیادہ دور دیاں باتاں نہیں. انہاں اپنے بڑیاں سنگھاڑیاں نو کٹھیا کیتا نا ساریاں نو. انہاں آکھیا دسو اسی پورے ملک مسلماناں ملکاں دے اندر بڑا فتنہ پھیلایا تے بڑا کچھ کیتا سی. مولوی خرید لے, پیر خرید لے, اسی بڑے بڑے حکمران خرید لے اور اسی اپنے مقصد کامیاب نظر آنے ہاں. اوے ساڈے مولوی ہو ایک گل دسو اوے ساڈی کتاب کیوں نہیں بچ سکی؟ اسی اوتھے پیسہ کیوں نہیں لا سکے؟ آج سانو سارے تو بڑا تانا ملدا تہاڈی کتاب بدل گئی ہے. ساڈیاں کتاباں کیوں نہیں بچیاں؟ مسلماناں دی کتاب نہیں بدل سکدی پئی. سمجھ آ رہی ہے؟ لو ہن میں جواب دین لگیا تے پنڈی والے ہو چس آ جاوے. تساں تو ویسے سنی تحریک دے جیالے ہو, اعلیٰ حضرت دے ملنگ ہو ہیں تو پیر صاحب تو ہر جمعے عشق دا پانی بھی بہدن. ادھر دھیان دے نال سنیا ہے وہ آکھن لگا ہو جے سچ پوچھو تے دسو. انہاں کیا دسو؟ انہاں کیا اللہ نے ساڈے نبیاں نو ہر شے دتی پر کوئی غلام ابو بکر ورگا نہیں دتا. اگر کوئی ایک ابو بکر ورگا ہوندا او ساڈی کتاب نو کبھی بدل نہ دے رہا. ابو بکر نے مصطفیٰ دے دین دا ایک نقطہ نہ اگے جان دیتا تے نہ پیچھے جان دیتا. مولانا سبحان اللہ پیار پتہ لگے سنی بیٹھے ہیں. راضیوں کی بولی بولنا بند کرو, سنی والی بول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم سے پوچھنا. حضرت فاروق اعظم رو کے کہنے لگے ابو بکر ہمارے لیے راستے کے جو خط کھینچ کے گیا ہے بہت مشکل میں ڈال گیا ہے. ایسے حکمرانی بہت مشکل سے ہوگی. پر فرمایا راستہ وہی ہے جو راستہ مصطفیٰ کا تھا. ہٹے نہیں ہیں صدیق اکبر, ایک منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. علماء بیٹھے, نبی پاک نے قافلہ بھیجا تھا, قریب پہنچا تھا, واپس آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تسا کدے آئے ہو؟ توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما رہے. تسا کدے آ گئے ہو؟ نہ کہ سانو پتہ لگا حضور پاک تشریف لے گئے. تے فرمایا حضور پاک تشریف لے گئے, حضور دا حکم بھی مک گیا ہے. اس کی گہرائی میں جاؤ نا, حضور دا حکم بھی مک گیا ہے. کمال ہے, جاؤ کم. تو کسی نے آکھیا, انہیں آکھیا حضرت حالات بڑے نازک ہیں. تینوں کیا آکھا نازک ہے؟ سائیں ہوئے ساڈا حالات نازک کیا مطلب ہے؟ کوئی نازک حالات نہیں. فرمایا جاؤ, حضور کے حکم میں تبدیلی نہیں ہونے دوں گا.
آپ نے فوراً بھیج دیا، اور فوراً جب بھیجا تو اگلے قافلوں والے کئی تیار بیٹھے تھے کہ اب یہ نہیں آئیں گے اور ہم ان پر حملہ کریں گے. تو جدو یہ مسلمان گئے تو ڈر گئے، انہوں نے کہا نا بھائی نا، یہ کل بھی انہوں دا نبی زندہ سی، انہوں دا تے اج بھی زندہ ہے، یہ تو ساڑھے تو پھر حملہ کر سکتے ہیں. سمجھ آئیے؟ اور صدیق اکبر جاندے سانو عقیدہ دے کے گئے. اب کو مولانا وہ کیسے پڑھنا سیرت حلبیہ نو، پڑھنا تفسیر کبیر 16 سے 12 سورۃ الکہف دی تفسیر پڑھ، اس میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام یار غار یار مزار صدیق اکبر تاجدار صداقت، جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ. کدھر ہیں وہ گندی نالی کے کیڑے جو کہتے ہیں ہم علی اور صحابہ کی شان نہیں بیان کرتے؟ کان کھولو، ابھی یہ نہیں سنا، آپ نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا یا علی اذا انا مت انت غسلتنی بالید التی غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفنونی وحنتونی. کیا بات ہے، کہ دوڑیاں تو مائیاں تو بولے سو، کہ نہ جملے تو کوئی نہ بولے سو. آپ نے فرمایا اے علی ادھر آؤ، آپ آگے جی صدیق. فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں ان ہاتھوں سے غسل دینا ہے جن ہاتھوں سے آپ نے حضور کو غسل دیا تھا. صدیق اکبر مولا علی دے نال اپنا یارانہ بھی دستے پائن، آواز کمزور ہو گئی، آواز کمزور ہو گئی، یارانہ بھی بتا رہے ہیں. میں فوت ہو جاؤں تو میرا دشمن مجھے غسل دے سکتا ہے؟ بتائیں مجھے، میں اس کو کہہ سکتا ہوں جڑا سارے تو چنگا سنگی ہو گئے. کیا کہوں گا؟ اور میں یہاں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے. علی نبی کا وصی ہے، میں نے کہا نبی بھی وصیت علی نو کر دے، ابو بکر بھی وصیت علی نو کر کے گیا. یہ دونوں کے وصی ہیں. اب بیٹھے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا آپ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا ہے. ان ہاتھوں کی ڈیمانڈ کیوں کی؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کو لگے ہوئے تھے. فرمایا کہ میں عقیدہ دے رہا ہوں کہ ان ہاتھوں میں ابھی وہ برکت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ برکت مجھے مل جائے. یہ تبرک کا عقیدہ ثابت کر گئے. اور پھر فرمایا مجھے غسل دے کے مجھے کفن دینا ہے، مجھے خوشبو لگانی ہے، حضور ہو جائے گا. پھر فرمایا پھر وَحَمَلْتَنِي إِلَىٰ دَارِ رَسُولِ اللَّهِ، فرمایا پھر میں موڑیاں تے چوک کے نبی پاک دے گھر لے جانا، نبی پاک دی قبر تے لے جانا، نبی پاک دے روضے تے لے جانا. سمجھ آ رہی؟ اور پھر کیا کہنا ہے؟ ھذا ابو بکر یا رسول اللہ، صرف یہ آخنا یا رسول اللہ. ابو بکر آ گئے، جاندے جاندے یا رسول اللہ دا عقیدہ بھی دے گئے. ھذا ابو بکر یا رسول اللہ، روضے میں نبی ہو تو یا رسول اللہ امتی کہہ سکتا ہے. یہ عقیدہ بھی دیکھے گئے. اور اگلی بات فرمایا حضور سے کہنا ہے، یہ بھی عقیدہ دے گئے نبی حیات ہے. کتنے مسئلے ثابت ہوتے ہیں. حضور سے کہنا ہے، حیات النبی کا مسئلہ، توسل کا مسئلہ، سماعت مصطفیٰ کا مسئلہ، اختیارات مصطفیٰ کا مسئلہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ فرمایا یہ کہنا ہے. اچھا پھر فرمایا پھر دیکھنا جو جواب ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. دروازہ کھل جائے، اجازت مل جائے تو یہاں دفن کرنا ہے، نہ ملے تو جہاں جی چاہے دفن کر دینا ہے. حضرت صدیق اکبر پردہ فرما گئے، آپ کو غسل دیا گیا، کفن خوشبو حضرت مولا علی نے کندھوں میں اٹھایا. علی کہتے ہیں ادھر نہیں ادھر. جڑے سنی چوپی شاہ بن کے بیٹھے چپا شاہاں دے منن والے اسی نہیں، اسا انہاں شاہاں دے منن والے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بلندے رہ جاندے. چوپی شاہ بن کے نہیں بنا. آپ نے موڑے فرمایا ادھر نہیں، یعنی جنت البقیع قبرستان نہیں، ادھر. اتنے صحابی نال کسی نے بھی نہیں آکھیا قبرستان ادھر ہے، لے کے ادھر جا رہے ہو، پتا سی علی ہے. کیا ہے؟ علی ہے. آپ نے اٹھا سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے اقدس پہ رکھ دیا. ھذا ابو بکر یا رسول اللہ. پڑھنا امام راضی نو ایتھے مرزے پلمبر نو بڑی تکلیف ہوندی ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں کہا تو سچا ہے، تواڈے واسطے کیڑا ہونی ہے، مر رہے ہیں. یہ جنہاں دے واسطے ہے انہاں دے واسطے ہے. ہو جا پراں کھچ دی کھچا. جب یہ کہا گیا ساری امت نے دیکھا، صحابہ اور تابعین نے دیکھا. حضور سے کہا جا رہا ہے تو کسی نے نہیں کہا
इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कब्र वाले तो सुनते ही नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। जिसने ये नहीं, ये इस्तिदलाल उन्हें तो नहीं याद आया जो अरबी थे, नबी पाक से डायरेक्ट वही आती तो वही सीखते थे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो जेड़ा 1400 साल तो बाद पढ़ गया है, इन्हें समझ आ गई है इतना बड़ा जाहिल, कहता है कब्रों वाले नहीं सुनते, और जब खुद कब्रिस्तान जाता है अस्सलामु अलैकुम या अहल कब्र, उद्दू कब्र वाले सुनते नहीं, उद्दू सलाम पे आना के आके मिट्टी नहीं, मैं अपने दादे आख्या नस्ल मुक्की जे तेरा दादा सलाम सुन सकता है, ओए हुसैन का नाना नहीं सुन सकता। बोलो बोलो सारे प्यार से। ओ बैठे हो तवज्जो है भाई सब हज़रात की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लेके गए मौला अली, साथ सारे सहाबा, ये सारा मसला आपने वाज़े कर दिया। और फिर अगली बात इमाम राजी, क्या जी इमाम राजी पढ़ के देखो, हलबिया पढ़ के देखो। हुआ क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस हुजरे पाक में हैं वो है हुजरे अम्मा आयशा सिद्दीका, दरवाजा बंद, कुंडी अंदर से लगी हुई। मैंने क्या कहा, कुंडी हजरत अम्मा आयशा अंदर नहीं है, सिर्फ हजूर की कब्र बस। अम्मा पाक तो जरा सिद्दीक अकबर के घर हैं, बाप जो थे तो उधर थे। तो जब रखा मैंने कहा कभी ये भी इश्क की बातें सुना दिया कर, वो कुंडी खोली किसने थी? सादा सी बात कहने लगा हूं, सादा सी बात। जब हजरत मौला अली ने और सहाबा इकराम ने और सब ने सिद्दीक अकबर आपकी चारपाई को वहां पर रखा और कहा हुजूर अबू बकर आ गया है, दो बातें हुई। फरमा खुद ब खुद कुंडी खुली, क्या मैंने कहा खुद ब खुद कुंडी खुली, और अंदर से आवाज आई अदखिलुल हबीब इलल हबीब, फरमाया हबीब को हबीब के पास ले आओ। ये हैं अबू बकर सिद्दीक और ये हैं मौला अली। को बात समझ आई है कोई नहीं आई? आप हज़रात गिरामी कदर हज़रात इस बात को समझिए, ये बातें करना सौखी होती हैं। हम अहले बैत की शान बयान करते हैं, नहीं लोग हमारे खिलाफ, मैं अली अली करता हूं, लोग मेरे खिलाफ। अली अली करने ते लोग खिलाफ नहीं, जेड़ा हजरत अमीर मुआविया नूं बौकना है ना, इस वजह तो नहीं फिर कहना सुना है। मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो, मैंने क्या कहा है समझ आई? जो हजरत अबू सुफियान के पीछे पड़े हो ना यार, क्यों परेशान हो गए हो? बोलो तो सही ना सुनिए। और जो सहाबा को टारगेट करते हो, ये है जुर्म। सानू ते आई जाए किसी ने क्या कि तू सहाबा का दुश्मन क्या हालत है? जदों भी को सुनदा याद आई और नौकर आला हजरत ये नबी दे सहाबियां दी इज्जत भी होसला देंदा है, नबी दी सोनी सोनी याद दी इज्जत भी होसला देंदा है। सानू तो आई कदी किसी ने अल्लाह अकबर। जिसको बात समझ आई है वो सुभान अल्लाह फरमाए जरा प्यार से। कमाल वाली बात है यार। गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते इस बात को समझो, बात सहाबा करने से कोई अगर किसी का दुश्मन बन जाए तो ये झूठा है। साबित कर वो सहाबा करता है, अहले बैत की दूसरा करता है जी नहीं, तो मैं तू बन करे साहब अहले बैत करे, कोई दुश्मनी नहीं कर सकता ना कोई करता है। हाँ, वो माजी और हाल को रिकॉर्ड को चेक करते हैं, इनकी जबाने से अब्बा के खिलाफ क्या जहर उगलती हैं, फिर फतवा जारी होता है। फिर असल ये इस बात की तरफ जाता कोई नहीं है। जबकि जो सुन्नी है ना, सुन लें, सुन्नियों में बेअदबी होती ही नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से मसला अर्ज कर रहा हूं। रह गया नबी के सहाबी और अहले बैत। अहले बैत के बारे में सुन्नियों में कभी इख्तलाफ नहीं रहा कि हमने अदब करना या नहीं करना। राय नहीं, करना है करना है करना है।
نہیں کرنے والے گل ہی کوئی نہیں. اچھا ہمارے اہل سنت میں یہ بھی قید نہیں کہ کتنا بڑا سید ہو تو ہم قدر کریں گے. نہ اعلیٰ حضرت توانجہ کی تھی فرمایا بڑا نہیں تیری نسل پاک میں بچہ 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 بچہ. ہمارے یہاں عمر بھی شرط نہیں ہے, بس نسبت خون رسول ہو ادب کریں گے. سر اٹھا ہی نہیں سکتے, لیکن اگر وہ اتنا سر اٹھانے کا ہو جائے کہ وہ صحابہ کو باتیں کرے, سوری آئی ایم ویری سوری, سائڈ پہ ہو جا, او تیرا رائے نکل جا جدھر جانا ہی. تو یہ ٹائٹل رکھ کے حضور کے صحابہ کی دشمنی کرتا ہے. میں نے بابا جی خادم حسین رضوی دی گل بڑی یاد آئی. آپ نے فرمایا صحابہ نے جنہاں نے نبی پاک تے اپنا مال جان اولاداں قربان کیتیاں, اوے اج دے جڑے او سید جڑے انہاں دے مخالف نے صحابہ دے, فرمایا اوے اج دے او مخالف سید ہو جڑے مخالف جڑے صحیح نے ساڈے سر دے تاج نے, اور ہزاراں نہیں ارباں دی تعداد دے وچ, یہ تے چاند دانے نے. ہاں فرماندے سن اوے دشمنی کرن والے ہو تسی اپنے نانے دے غلاماں دا حق بھول گئے ہو. کیا خوبصورت بات کہی, اپنے نانے دے غلاماں دا حق بھول گئے ہو, تانوں کوئی احساس نہیں ہے. اور بڑی سونی گل کیتی, انہاں کہیا اسی اج کل دے ایے جیاں تو چھڑ دیاں گے لیکن حضور دے صحابیاں نو اسی نہیں چھڑ سکتے. جیڑا عزت کرانا چاہندا ہے ساڈے کولوں او باویں پیر ہے تے باویں مولوی ہے باویں نقیب ہے باویں وزیر ہے, حضور دے صحابہ اور اہل بیت دی عزت کرے, اسی عزت کران گے. کسے ایک گھرانے دے ایک بندے دے مخالف بنے چل پڑا چھڑ دیو راوے لا کر بس اللہ راوے لا کر, اسی اگے بھی جانا ہے. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے معیار, اور اس کو رکھ لو اپنے دل میں, چنگے رہو گے. بس ہوئی حضرت صاحب میں ہون گے حضرت اے دے تو کروڑا درجے بعد کے صحابی حضرت نے, ان کی عزت کرے تو ہم اس حضرت کی عزت کر لیں گے. نہیں حضرت کی دودھا ہے, سمجھ آ رہی ہے. اس واسطے اپنے عقیدے کے معیار کو سمجھو یار. لوگوں نے اختلاف کھڑا کر دیا. اہل سنت میں نبی پاک کی آل پر بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, اور نبی کے صحابہ پر بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں. اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو آج کل لوگوں کو تکلیفیں شروع ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں کیوں شروع ہوئی ہیں. اشارہ حضرت نے دے دیا. اللہ اہل سنت کا راستہ نصیب فرما دے. نہ کرو دنیا برباد آخرت پر. ہوں دنیا برباد ہو گئی نا, ہوں کوئی بھی تقریرہ واسطے نہیں سدا, باقاعدہ اعلان کی تھی سدو مگر راندھی کھوندی بھی گئی. کیوں پروڈکٹ بیچنی شروع کر دی ہے بھائی؟ کیا صورتحال ہے؟ خدا کے بندو اہل سنت یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا عاشق بن جائے تو اس کے پاؤں چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج کیوں نہیں لوگ بلا رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہوئے 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 زمانہ خراب آ گیا. میں کہا ہاں ماشاءاللہ تو روزانہ دودھ نال نمنا ہے. خدا کا خوف کرو, اپنے عقائد کو دیکھو, اپنے نظریات کو دیکھو, اپنی بولی. اور میں یقین کرو, چند دن پہلے میں نے کہا جو بندے فتنہ کر رہے ہیں صرف 3 سال پچھلی اپنی تقریریں اٹھا کے سن لیں, اگر یہ خود نہ شرمندہ ہوں تو مجھے پکڑ لینا کہ ہم پچھلے 3 سال کیا کرتے تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. خدا کے لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. ہمیں نہ نبی کے صحابہ سے کوئی مسئلہ ہے نہ نبی کی اہل بیت سے. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ ہے سنی. وہ کیا ہے؟ اور جس کو نعرہ سن کر ہی تکلیف ہو صحابی نبی, اس پر بھی تکلیف. میں تقریر خراب ہوتی ہے, بلے 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 بلے, سبحان اللہ. یار نہ کرو ایسا, آخرت برباد نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت میں جو پیار تھا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اجازت ہو تو ایک جھلک اور دکھلا دوں آپ کو تاکہ بات ذرا جلدی میں آ گئی. یہ درد ہے دل کا جو ہمیں دینا پڑتا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہائے 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 ہائے, جدن تک انیر بندہ نہ کرے کچھ بھی نہیں ہوتا. انیر شروع ہو جاوے تو مسئلے تو بگڑنے ہوئے جناب. ایسا نہ کریں, اپنی آخرت برباد نہ کریں. فائدہ ہوگا, نہ بھی مانے تو کوئی نہیں. ساڈے ولی تے مزاراں دے وچ بھی یقین کرو تصرف کر دین, مڑ داتا صاحب کیتا نہیں ولی تصرف کر لیندے. گرامی قدر حضرات بات سمجھیے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ نے آپ کو جو کمال اعزاز اور شرف بخشا
وہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ایک ایسی بات لکھی, جاگ رہے ہیں تو سنا دوں آپ کو. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے اس بات کو. فرماتے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق اکبر ان کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ یہ پہلے مسلمان ہیں, فرمایا اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ بہت چھوٹا ہے. میں مفہوماً سنا رہا ہوں. تو کہا پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ پہلے مسلمان نہیں, یہ پہلے سے مسلمان تھے. 5-4 بندے چوک بیٹھے, نہیں نہ سمجھ آئی ہے, سنیا پہ نہیں آئی ہے. پہلے مسلمان نہیں, پہلے سوئے مسلمان ہیں. تو آپ کہیں گے یار یہ اعلیٰ حضرت نے بات کی تو کوئی دلیل, پہلے سے کون مسلمان ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت یہ 2 شخصیات ہیں, 2 ہستیاں ہیں, صدیق اکبر اور مولا ہمیشہ سے ہمیشہ تک یہ مسلمان ہیں. بھائی یہی نقطہ اعلیٰ حضرت کا بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ تھک گئے ہو تو سبحان اللہ کو سن لیں دے ہو تقریر, جڑے جاگ دے بیٹھو ہاتھ چاہ کے بولو ذرا بیان. توجہ ادھر فرماؤ ذرا, یہ تھوڑا جا آگے نا گل بڑی خاص ہے, میں کہ ریفریش کر لوں نا انہوں. گرامی قدر حضرات سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں یہ پہلے سے مسلمان ہیں. تو کہا وہ کیسے؟ سنو ونڈ ویکھو اعلیٰ حضرت دی بولی ویکھو. فرمایا روزے میثاق, روزے ازل, عالم ارواح. یہ میں آپ کے سمجھانے کے لیے جملے بول رہا ہوں آپ کو, سمجھ آئی؟ وہاں سے لے کر روزے ولادت تک فرما صدیق اکبر اور مولا علی یہ مؤحد بھی ہیں, مؤکل بھی ہیں, یہ مسلم بھی ہیں, یہ طیب بھی ہیں, یہ ازکا بھی ہیں, یہ اطہر بھی ہیں, یہ اطیب بھی ہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ عالمی ارواح سے لے کر ولادت کے دن تک فرمایا یہ مومن تھے. دلیل بھی دوں گا تھوڑا سا دھیان تو فرمائے نا آپ. فرمایا ولادت سے لے کر سن تمیز تک, آپ سن بلوغت کہہ سکتے ہیں, ولادت سے لے کر بالغ ہونے تک, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ یہ دونوں ہستیاں مومن طیب طاہر ازکا اطہر مؤکل تھے. فرمایا سن تمیز سے لے کر روزے بعثت مصطفیٰ تک یہ پھر مومن طیب طاہر مؤکل ازکا اطہر اطیب تھے. کیا بات بیٹھے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تب سے لے کر روز وفات تک آپ کے سامنے حال ہے, اور وہاں سے لے کر ہمیشہ 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 تک کیا بات, پھر بھی مومن ہے. اب یہ ونڈ تو اعلیٰ حضرت نے کر دی ہے, لیکن اس کی کوئی وضاحت بھی تو ہو نا تھوڑی سی. فرمایا یہ 2 ہستیاں ہیں جو کبھی بھی کسی بھی وقت ان کا دامن نہ کفر سے لتڑا ہے, نہ شرک سے, نہ بدعملی سے, ہمیشہ مسلم رہے. ہائے ہائے ہائے. آپ کہیں گے جناب یہ عالم ارواح سے لے کر ولادت کے دن تک یہ کیسے؟ سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, الیواقیت الجواہر علامہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ آپ نے لکھا اس بات کو. آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی کسی کو یاد ہے؟ اور بالخصوص صدیق اکبر سے فرمایا عالم ارواح کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور فرمایا تھا الستو بربکم, یاد ہے؟ تو صدیق اکبر نے جو جواب دیا, غور سے سننا, تھوڑی سی بات مشکل ہے لیکن مشکل کو ایسے آسان کریں گے مزہ آئے گا آپ کو. عالم ارواح میں جو اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کسی کو یاد ہے؟ صدیق اکبر فرمانے لگے آقا مجھے یہ بھی یاد ہے اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا, مجھے یہ بھی یاد ہے اللہ نے کلام فرمایا, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہاں روحیں بولی, اور مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے کون بولا تھا. یہ پیچھے والے نہیں بول رہے, اور صوفی تکڑا ہو ذرا, وہ پیچھے والے کو کہہ رہا ہوں پیر بھائی تکڑا ہو, ادھر دیکھیے. تو وہ کون تھے؟ اب میں جملہ دھیرے سے بول رہا ہوں, سمجھ آپ کی پہ چھوڑ دیتا ہوں. فرمایا آقا سب سے پہلے آپ بولے تھے, سب سے پہلے پڑھنا رعود الریاحین, ازالت الخفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, پڑھو امام غزالی کو, پڑھو صوفیوں کو,
اب تمہیں صدیق اکبر کی یہ فضیلت نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا بات، جس کو علماء، صوفیاء، عرفاء، اہل حق، اہل نظر، اہل طریقت لکھا، میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں سن لو، اگر سب سے پہلے وہاں میں بولا تھا تو میرے بعد سب سے پہلے میرا ابو بکر بولا تھا۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے؟ جزاک اللہ۔ صدیق کا تو وہاں بھی پہلا نمبر ہے۔ پھر نعرہ یہ ہے دمادم مسکل اندر ابو بکر دا پہلا۔ یہ جو بھنگی چرسی نشئی دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، چپ، ہمارا عقیدہ بھنگی نہیں دیتے، چرسی نہیں دیتے۔ میں صدقے جاواں پیر سیال تو اے کام پیر سیال نے کیتا ہے۔ قوالی ہندی پہ سی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب، حمید الدین سیالوی صاحب آپ تشریف لے گیا تو قبال نے قوالی پڑھی، دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، فرما روکے سبھی کر ادھر لے آؤ، سبھی کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا گل سن، میں خود علی دا پتر ہاں۔ حضرت علی دے 18 پتراں دے وچوں فرمایا ایک میں نہیں اولاد ہاں۔ سن اے علی سانوں بھی بڑا پیارا ہے، پر خدا دی قسم ہے اسے علی دسیا ہے بھئی سب تو پیارا عقیدہ اہل سنت ہے، نہیں بدل سکتے ہم عقیدے کو۔ آج کے بعد قوالی میں یہ نعرہ نہ لگانا دمادم مسکل اندر ابو بکر دا پہلا نمبر ہے نعرہ ہے۔ فرمایا تم جو قوالی کے نام پر زہر گھول رہے ہو یہ ہم تمہیں نہیں پلانے دیں گے۔ یہ مطلب پیر ہوئے تو مڑا جدا ہوئے، کئی پیر ہوندے نے بیٹھے ہوندے نے، کئی آدھے نے دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، نہیں اس سے مراد ہے وہ جب حوض کوثر پہ آئیں گے پیر اللہ، ہاں جی یہ اس اعتبار سے درد تینا الو کہیں کا۔ تجھے اعتبار کس نے کہا؟ اگر اعتبار کرے گا کوئی ایک صحابی بتا جس کا کوئی اعتبار نہیں بڑھتا۔ سب سے پہلا تیر کس نے پھینکا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جی بے شک، یا خالد بن ولید نے؟ حضرت سعد نے پھینکا تھا۔ ہاں تو پھر دمادم مسکل اندر صاحب دا پہلا نمبر لانا مردہ کیوں ہیں؟ سب سے پہلے خانہ کعبے میں عبادت کس کی وجہ شروع؟ عمر کی وجہ سے، تو لگانا دمادم مسکل اندر عمر دا پہلا نمبر، یہ بھی کبھی لائی آئی۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر ذوالنورین کہا گیا تو دمادم مسکل اندر عثمان دا پہلا نمبر کبھی لائی آئی۔ سنی بندے بولو نا، سنی بندے بولو نا۔ یہ گہری بات اس لیے ہے کہ لوگ ایک ہی طرف کیوں جاتے ہیں۔ بیٹھے یہ زہر ہے جو تمہیں پلایا جا رہا ہے، ورنہ ہر صحابی کا کوئی شرف، کوئی نہ کوئی صحابی، ہر صحابی کا شرف ہے ہی ہے، تو پھر اس کو لے کر تم یہ نعرے لگاؤ گے؟ اچھا پچاپ اڈکی اڈکی۔ حضرت مولا علی نے خود فرمایا جو میری شان بڑھائے ابو بکر عمر کی گھٹائے، فرما بودھا لمحہ پا کے 80 سوٹے ماراں گا۔ یہ تے علی دے لتر جال سکنا ہے تو مڑ لال ہے تو یہ نہیں جا سکتا تو بندے دا پتر بانا۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ کیا تماشا بنایا ہوا یار، اعتبارات لے کے گھومتے ہو؟ کیا اہل سنت نے پہلے کبھی اعتبارات پہ نعرے لگائے؟ ایتھے ایتھے۔ گرامی قدر حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اگر اعتبار ہے پھر سب کے لیے لگا، پھر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سب کے اعتبارات پہ آؤ، ادھر نہیں آتا۔ لیکن دمادم مسکل اندر ابو بکر دا اے جے نعرہ، وہاں بھی یہاں بھی، کلمہ پڑھنے میں بھی، خلافت میں بھی، روزے میں جانے میں بھی، قیامت کے دن اٹھنے میں بھی، حساب و کتاب میں بھی، داخلہ جنت میں بھی، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو فرمایا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے یہ ساری بات یاد ہے، اور ماں کے پیٹ میں جب تھے تو تب کیسے مومن تھے۔ پڑھو نا حضرت مولا علی کی ولادت والا واقعہ، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے نا، بولو نا، خانہ کعبہ میں امام حاکم کے نزدیک تو حد تواتر کو بات پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ پوچھو آپ کی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد سے، وہ کہتی ہے جب سے علی میرے پیٹ میں آیا نا تو
تو مجھے عورتیں کہتی تھی کہ تو حاملہ ہے تو ذرا اپنے خدا کے پاس چل کے منت ہے. عورتیں جب حاملہ ہو جائیں تو بڑی دعائیں، بڑی صدقے، بڑے خیرات، بڑی باتیں، اب توڑ چڑھ جاوے، یہ عمومی بات ہوتی ہے، کرنے میں حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتی، عورتیں مجھے کہتی کہ ذرا بت کے سامنے جھک اور مانگ، کیا مانگنا ہے. تو کہتا جب میں جھکنے لگتی تو میرے پیٹ میں علی ایسی صورت بناتا مجھے جھکنے دیتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا تو میں نے کہا وہ تمہیں کیسے جھکنے دے گا جو ہے ہی مومن، تو تمہیں جھکنے نہیں دے گا. اور اسی طرح کی بات حضرت صدیق اکبر، ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا صدیق کو یہ اپنی گال سنا میں نا، خود فرمایا، حضور خود ڈیمانڈ کرتے تھے صدیقی کو بات، اس کا مطلب سنیا دی محفل صدیق کی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. فرمایا صدیق کو یہ اپنی بات سنا. فرمایا یا رسول اللہ جب میں بالکل چھوٹا تھا نا، بالکل چھوٹا، پہلا میرا واقعہ کیا ہے. فرمایا سنا، میرا ابا میں لے گیا بتاں دے سامنے تو مینوں آدا ہے بت خدائی دی عبادت کر. پھر تو کی کیتا؟ فرمایا ابا جڑا سائڈ تے ہو گیا تو میں بت دے کول گیا، میں کہا اے روٹی تے کھوا میں بھوکھا. وہ بولیا ہی نہیں. تو میں کہا اے کپڑے تے پوا، او میرے کول کپڑے کوئی نہیں. او انج منہ اڈی کھلوتا. چادر مینوں مڑ چڑھ گیا وٹ، مینوں چڑھیا غصہ تے میں باہر ایک لبیا وٹا. تے فرمایا جڈا کو میرے ہتھیں آیا میں آ کے ٹھوکیا نا دے منہ تے تو دا منہ شو نک مک ہر چ پاڑ دتی. اور شے نک کدائیں منہ کدائیں بوتوری کدائیں. ہن سٹ ہوے صدیق دی تمہیں بچائے گا. تو میرے پیو نے جو ویکھے وہ ہو یہ تو ساڈے مصنوعی خدا دا ہی بیڑا غرق چ کیتا تو میرے مگر بھجیا تو میں اگو میں بج گیا اما دے کول. اما میرے نو جا کے آدھا ہے تیرے لال نے ویکھ کی کیتا؟ تو انہیں آ کے تینوں کہیں آکھیا ہی لے کے جا. اے میں تو پہلے ہی دسیا گیا ہے. اے اللہ دی بندی تینوں بشارت ہوے سونے پتر دی، ایک نبی آئے گا، اے او دا رفیق و صدیق بنے گا.